محترم دوستوں اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المؤمن المتين الكريم، وعلى ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ راحت قلب حسینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، بلند آواز میں پڑھے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعلی الجود والکرم وآلہ الکرام والمنکرین وآلہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو محفل سجائی گئی ہے علم کے متعلق، شاعر فرماتے ہیں علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی کوئی اس کو لوٹ نہیں سکتا، کبھی اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا. علم ایسی دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. چاہے آپ کتنا بھی خرچ کریں، آپ ایک عالم بن کے علم حاصل کر کے سینکڑوں بچوں کو پڑھا دیں، سینکڑوں انسانوں کو عالم بنا دیں، آپ کے علم میں کچھ کمی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا. شاعر فرماتے ہیں علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ سب بولنے کی ابھی ضرورت نہیں، وقت بھی نہیں. سیدھا تقریر آپ حضرات سماعت کیجیے. حضرات محترم، خطبہ مصنوعہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب فرما دیجیے، اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے فرمایا، اللہ نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ قرآن مقدسہ میں فرمایا. قرآن مقدسہ کتاب، جس کتاب کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن مقدسہ وہ کتاب جس کتاب کی ایک آیت کا انکار کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کتاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بغیر علم حاصل کیے، بغیر پڑھے لکھے یہ کہے کہ ہم عالموں سے بہتر ہیں، تو گویا کہ وہ عالم کی بے عزتی نہیں، وہ عالم کی شان میں مستحق نہیں، بلکہ قرآن کی شان میں مستحق. بغیر پڑھ لکھ کر کے اگر کوئی کہے ہم عالم سے بہتر ہے، تو گویا کہ اس نے عالم کی شان میں مستحق نہیں، اللہ کی شان میں مستحق. اس نے قرآن کی نافرمانی کی، کیونکہ قرآن نے کھلے لفظوں میں فرمایا
عزیزوں ہمیں چاہیے کہ عالموں کی احترام کریں. ہم اگر عالم نہیں ہیں تو عالموں کی عزت کریں. آپ عزت کریں یا نہ کریں ہماری شان میں کچھ کمی ہونے والی نہیں، کیونکہ جن عالموں کی شان کو قرآن بیان کرے آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ جن عالموں کی شان کو حضور اکرم بیان کرے آپ کون ہوتے ہیں ان عالموں کی شان کو بتانے والے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوگا. جن عالموں کا تذکرہ قرآن نے کیا آپ کون ہوتے ہیں ان عالموں کی شان کو بتانے والے؟ اللہ کے محترم اب یہ تو اللہ کا فرمان ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب آئیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں. عالموں کی شان میں میرے آقا کیا بیان کرتے ہیں. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں کی چاندنی کی فضیلت ستاروں پر ہے. آپ نے چاند کی روشنی کو تو دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی زیادہ کہ ستاروں کی روشنی زیادہ؟ چاند کی روشنی زیادہ. تو میرے آقا نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، جاہل پر نہیں، عابد. ایک تو وہ لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ فضیلت عالموں کی. ایک جگہ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد کو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا. کل قیامت کے دن عالم کو اور عابد کو بلایا جائے گا. عابد سے کہا جائے گا آپ جنت چلے جائیے، آپ جنت چلے جائیے. عالم سے کہا جائے گا اب رک جائیے، آپ امت محمدیہ کے گنہگار لوگوں کی شفاعت کرائیں. سبحان اللہ. یہ عالم کی فضیلت ہے. عابد تو جنت جائے گا، وہ خود جائے گا، اکیلا جائے گا، لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ عالم جنت جائے گا لیکن اکیلا نہیں، بلکہ میرے آقا کی گنہگار امت کو لے کر جائے گا. یہ عالم کی شان ہے. اللہ کے محترم ایک اور جگہ میں میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی شان یہ ہے کہ اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں سمندروں سے عالم دین پر درود و سلام بھیجتی ہے. کون کون؟ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، آسمان و زمین کے مخلوقات بھی، چونٹیاں مچھلیاں بھی عالم دین پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا. احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرات محترم آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس عوام نے، اس قوم نے عالموں کے ساتھ جو ہمدردی کیا ہے میں کیا بتاؤں. آج اس عوام کی نگاہوں میں جو عزت قوالوں کی ہے وہ عزت مدرسے کے مدرسین کی نہیں ہے. جو عزت گانے کے طرز پہ ناچ پڑھنے والوں کی ہے وہ عزت ایک عالم دین کی نہیں. میں غلط بول رہا ہوں، میری باتیں حق بات ہے. آپ کو اگر بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حق بیانی کر رہا ہوں. آج عوام جس قدر عزت قوالوں کی کر رہے ہیں اس قدر عزت اگر عالموں کی کرتے تو واہ کیا بات ہے. آج عالموں کی عزت، ان کی کوئی عزت نہیں. حضرات محترم آپ عالموں کی عزت کریں، علم کی قدر کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، عالموں کا نقصان نہیں
نہیں ہوگا. ہم اگر امامت نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کہ ہم بھوکا مر جائیں گے. ہم اگر کسی کہیں پڑھائیں گے نہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بھوکا مر جائیں گے. آپ کاروبار کر سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں, تو کیا ہم کام نہیں کر سکتے؟ ہم کاروبار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے سروں پر جو تاج رکھا گیا ہے, ہم اس تاج کی قدر کرتے ہیں. ہمارے بارے میں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. ہم اس بات کی تعظیم کرتے ہیں, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے لعن طعن سننے کے باوجود بھی ہم آج اسی کام میں کٹے ہوئے ہیں, اٹے ہوئے ہیں. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امامت چھوڑ دیں گے تو ہم بھوکے ہو جائیں گے. ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں, ہم کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے فرمایا بہترین انسان وہی انسان ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے لعن طعن سننے کے باوجود بھی آپ کے لیے خیر خواہی سمجھتے ہیں. آپ کے لعن طعن سننے کے باوجود بھی آپ کے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں. آپ کے لعن طعن سننے کے باوجود بھی آپ کے بچے بچیوں کو قرآن سکھاتے ہیں. آپ کے لعن طعن سننے کے باوجود بھی آپ کے بچوں کو آپ کی قدر سکھاتے ہیں. آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ والدین کی قدر کیا ہے, ماں باپ کی عظمت کیا ہے. حضرات محترم, آپ 10,000 مہینہ دے کر اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, لیکن وہاں یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے. اگر یہ بات نہیں سکھائی جاتی ہے تو وہ مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے. اگر یہ بات نہیں سکھائی جاتی ہے تو وہ یہی درسگاہ ہے. اگر وہ بات کو سکھانے والا ہوتا ہے تو یہی عالم مزید ہوتے ہیں جن کی آپ قدر نہیں کرتے, جن کو آج آپ نظر انداز کرتے ہیں, جن کے بارے میں آج آپ کچھ نہیں سوچتے ہیں. آپ قوالوں کو ہزاروں ہزار نذرانہ دیتے ہیں, گانے کے طرز میں نعت پڑھنے والوں کی آپ بہت قدر کرتے ہیں, ہزاروں ہزار نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک دو تقریر یاد کر کے مقرر بن جاتے ہیں, وہی تقریر یہیں پر, وہی تقریر کہیں اور جائیں گے, وہی کریں گے. ان مقرروں کی آپ بہت تعظیم کرتے ہیں. قومی پیر ہاتھ میں تصویر لے کر, وائٹ داڑھی, وائٹ ٹوپی, وائٹ کپڑے پہن کر مکاریاں کر کے آپ کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, آپ ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں. لیکن جو بیچارے مدرسے کے مدرسین آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی میں سوچتے ہیں, ان مدرسین کا کوئی مقام, ان مدرسین کا کوئی قدر نہیں. 8,000 9,000 تنخواہ بڑھاؤ, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. تنخواہ بڑھاؤ, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. ابھی ایک جلسہ کیجیے, 5 لاکھ روپے یوں ہی اڑا دیتے ہیں. پر وہ گانے کی طرف کے ناچ پڑھ کے آگے چلے گئے, ان کو دے دیے 20,000 25,000, ان کو دے دیے 40,000 50,000. حضرات محترم, ہمارے لیے ریئل ہیرو ناچ پڑھنے والا نہیں, بلکہ ہمارے لیے ریئل ہیرو اگر کوئی ہے تو مدرسے کے مدرسین ہے. ہمارے لیے اگر کوئی اہم ہے تو وہ مدرسے کے ٹیچر ہے, کیونکہ یہی وہ ٹیچر ہے جو ہمارے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں. نعت پڑھنے والے ان کے مقام بہت بلند ہے, ہم ان کو جو ہے لعن طعن نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو قدر آپ ان کی کرتے ہیں وہی قدر آپ ان کی بھی کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ علم سکھانا بند کر دیں گے, آپ کے بچے علم سیکھنا بند کر دیں گے. تو وہی بچے آج آپ غور کر رہے ہیں, ایک دور تھا جب ہمیں کوئی ہمارے بڑے کچھ سمجھایا کرتے تھے, ڈانٹا کرتے تھے تو ہم گھر میں چھپا دیتے تھے, ہم مان لیتے تھے. آج کے بچوں کو آپ کچھ کہہ کے دیکھیے, آپ کی آنکھوں میں آنکھ دکھا کر بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ علم سے دور ہو گئے ہیں. آج بے پردگی اور بے حیائی کا اس قدر عروج ہے. حضرت اگر کسی کو پردے کے بولیں گے تو آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو مت سمجھاؤ, اپنے گھر میں جا کے اپنی عورتوں کو سمجھاؤ. جھگڑا کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم نہیں. میں اس بات کا گارنٹر بنتا ہوں, ان بچیوں کو جن بچیوں کو آپ پردہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتی ہے. ان بچیوں کو زیادہ نہیں 1 مہینے کے لیے اس ادارے میں جا کے رکھ دیجیے. اگر وہ بچیاں پردہ نہ کرے, آپ میرے گرہوان کو پکڑ کر کہیے گا
کہ یہ مدرسہ بیکار ہے، آپ کا چلانا چیخنا بیکار ہے، میں گارنٹر بنتا ہوں جو بچیاں پردہ نہیں کرتی ہے، میں گارنٹر بنتا ہوں جو بچیاں بے حیائی کرتی ہے، جو بچیاں نماز نہیں پڑھتی ہے، صرف ایک مہینے کے لیے اس ادارے میں ان کو داخلہ کرائیں۔ اگر ایک مہینے کے بعد ان کے بعد اگر آپ کو نظر آئے تو میرے گریبان کو پکڑ لینا، کیونکہ یہ درسگاہ شرم و حیا کا درسگاہ ہے، یہ درسگاہ پردہ سکھانے کا درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ادب اور علم سکھانے کا درسگاہ ہے، یہ درسگاہ آپ کے لیے خیر خواہی کا درسگاہ ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، العلم نور، علم ایک روشنی ہے، یہ روشنی ہر جگہ نہیں ملتی، اس روشنی کو پانے کے لیے کچھ جگہ متعین ہے، اور ان جگہوں میں سے ایک یہ جگہ ہے جہاں آپ کی بچیوں کو علم سکھایا جائے گا۔ اسی لیے میرے ماموں ڈاکٹر فاروق صاحب کا آپ بھرپور سپورٹ کریں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے آپ ان کا ساتھ دیں، تاکہ ہمارے اس علاقے کی بچیاں جو آج بے حیائی اور بے پردگی کو عروج ملا رہی ہے، وہ بچیاں سدھر جائے۔ یہ مدرسہ صرف وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، اگر وہ اپنے فائدے کے لیے کھولتے اور بھی کچھ بزنس تھا اور بھی کوئی کاروبار تھا تو کاروبار کرتے، کوئی اور کام کرتے، لیکن یہ قلعہ، یہ درسگاہ بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس علاقے کو بھرا بھرا رکھے، اس علاقے کو پردگی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ ان بچیوں کو تعلیم دے۔ حضرات محترم، وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کو اگر موقع ملا تو پھر تقریر سناؤں گا۔ میں المختصر یہی اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام الامام امام کرام کی طرف سے آپ سماعت فرمائیں، اس سے پیش کر آئیے دو دفعہ کرے اللہ